سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ وہ یہ تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، آنے والوں کو پیار کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ واپس نہیں چلیں گے؟ تو انہوں نے آنکھیں نیچی کر کے ادب سے دھیمے لہجے میں عرض کیا، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے، لیکن جو پیار حضور نے عطا کیا ہے وہ اور کسی جگہ سے نصیب نہیں ہوگا۔ میرے حضور کتنی قدر کیا کرتے تھے، کتنی عزت اور کتنی تکریم دیا کرتے تھے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ ساری زندگی کوئی الگ سے مسند لگا کر بیٹھنا میرے حضور نے پسند نہیں کیا۔ جہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف فرما ہو جاتے۔ آقا کریم علیہ السلام ہر محفل کا حصہ ہوا کرتے، بلکہ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ جب حضور تمہارے ساتھ یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو صحابہ نے کہا یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور علیہ السلام کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہ امام الانبیاء، یہ محبوب خدا ہے، ورنہ کوئی الگ سے تشخص قائم کر کے بیٹھنا میرے حضور پسند نہیں کیا کرتے۔ اور پھر جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اسی میں شریک ہو جاتے۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے، ایک جگہ پر قیام کیا تو عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر یہاں قیام نہ کر لیں؟ تو حضور فرمایا کیوں نہیں، آرام کر لو۔ تو کسی نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست کریں، تو اس کی بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو صحابہ اب آپس میں کام بانٹنے لگے، کسی نے کہا کہ بکری میں ذبح کر دوں گا، کسی نے کہا کھانا میں پکا دوں گا، کسی نے کہا کھال میں اتار دوں۔ اب صحابہ آپس میں کام بانٹ رہے تھے تو حضور میں اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں میں محمد کاٹ کے لاتا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے حضور ہم موجود ہیں، سارے کام ہم خود کریں گے، آپ صرف تشریف فرما رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے بھی مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے دوست کام کریں اور میں فارغ بیٹھا رہوں۔ پھر دو جہاں کے سردار آقا خود اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں، جنگل میں جا کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھا بنا کر اپنے سر انور پہ رکھتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں تو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہا کرتا ہوں کہ اسلام یوں ہی نہیں پھیلا صاحب، میرے محبوب علیہ السلام نے محبت اتنی دی، پیار اتنا دیا، الفت اتنی دی کہ لوگوں کا جی کرتا تھا یار جو پیار اتنا کرتے ہیں پھر دین بھی ان کا قبول کرتے ہیں، پھر مذہب بھی ان کا اختیار کر لیتے ہیں، رب بھی انہی کا تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کا انداز شفقت جو تھا اس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو اختیار کیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر آپ ترش مزاج ہوتے، ماتھے پہ تیوریاں چڑھانے والے ہوتے تو اتنے لوگ آپ کے گرد کبھی جمع نہ ہوتے۔ محبوب یہ تیرے خلق کے کریمانہ کا تصدق ہے کہ ایک ہجوم عاشقاں تیرے گرد موجود ہے۔ تو حضور کی محبت، محبوب علیہ السلام کی شفقت، آقا کریم علیہ السلام نے کہا ہر محفل کا حصہ ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کسی سفر سے پلٹ رہے تھے کہ صحابہ نے ایک جگہ پر قیام کیا، دوپہر کا وقت تھا اور ایک باغ میں پڑاؤ ہوا، اور باغ میں پیلو کے درخت اگے تھے اور ان پر پیلو کا پھل پکا ہوا تھا۔ صحابہ کو شاید بھوک محسوس ہوئی تو صحابہ نے وہ پھل توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ بچپن میں ہم بھی کبھی جامن کے درختوں کے نیچے جانا تو پھل توڑ کر کھانے کا بڑا لطف آتا تھا۔ پھل دکان سے خرید کر، ریڈی سے خرید کر گھر لا کر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا اور لطف ہے، لیکن پھل ڈائریکٹ درختوں سے توڑ کر کھانے کا اور مزہ ہے، اور پھر درخت بھی اگر مدینہ کے ہوں
درخت بھی اور ساتھ پھر مدینے والے بھی ہوں تو کتنا لطف ہوگا. صحابہ وہ پھل توڑ توڑ کر کھا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے دوست میرے اصحاب اس کام میں خوشی محسوس کر رہے, تو میرے حضور آگے بڑھے اور ان کے اس لطف میں میرے حضور, اس خوشی میں حضور بھی شامل ہوئے. اور حضور فرمائے صحابہ یہ کالے کالے توڑو یارو, یہ کالے والے بڑے میٹھے ہوتے ہیں. تو صحابہ پوچھتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتہ یہ کالے والے میٹھے ہوتے ہیں؟ تو حضور فرمایا کہ بچپن میں جب میں اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا تو دوپہر کو جب مجھے بھی بھوک لگتی تھی تو میں بھی توڑ کے کھا لیتا تھا. کیسا خوبصورت انداز. آج کوئی شخص بڑا ہو جائے نا, وہ اپنے بچپنے کی کوئی بات نہیں سناتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں, لیکن میرے حضور کا بچپنا بھی کتنا نکھرا ہوا ہے. اور آپ نے یوں ہی نہیں کہا تھا محبوب لعمرک, ہمیں تو یہ ساری عمر کی بھی قسم لگے. اللہ اکبر, تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. حضور علیہ السلام کی زندگی کتنی خوبصورت ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے بچپن کی بات بھی اپنے اصحاب کو سنا دیتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام ہر محفل کا حصہ ہوتے, لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے. پھر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی, کوئی جو ہے وہ مصیبت ہوتی تو میرے حضور اس میں مدد بھی کیا کرتے. آقا کریم علیہ السلام صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے جانور ذبح کیا اور وہ بکرے کی کھال اتار رہے تھے. تو شاید ان کو اتارنا نہیں آتی تھی, مجبوراً اتارنا پڑ گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خاصا مشکل کام ہے, ایک ٹیکنیکل کام ہے, ہر شخص کو نہیں آتا. ہمارے ہاں تو عید قرباں پر ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس کھال ایک بار تم اتروا دو, باقی سارا جانور میں خود بنا لوں گا, چونکہ یہ ایک مشکل کام بھی ہے اور ٹیکنیکل کام بھی. اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع تو کر بیٹھے لیکن پریشان تھے کہ اب میں کیا کروں. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امتی جب پریشان ہو تو آقا تو تشریف لے ہی آیا کرتے. گلی سے میرے محبوب علیہ السلام کا گزر ہوا اور آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ معاذ کچھ پریشان ہیں, تو میرے حضور آگے بڑھے اور حضور میں معاذ بکرے کی کال اس طرح تو نہیں اتارتے ہیں, آپ ذرا پیچھے ہٹیے نا, میں محمد اتارنا سکھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. پھر حضور پورے بکرے کی کھال اتارتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے ہیں معاذ یہاں سے ایسے اتارتے ہیں اور یہاں سے ایسے اتارتے ہیں. یار میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں, کائنات میں حضور کے وقت سے بھی زیادہ قیمتی وقت کسی کا ہوگا, لیکن میرے حضور رک کر اپنے غلام کی مدد کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں محبت پھیلے گی. ایک ایک شخص کی حضور قدر کیا کرتے. صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے میں کسی وجہ سے محبوب علیہ السلام کی مجلس میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی, اور جیسے ہی میں پہنچا اور میں نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش باقی نہیں تھی. فرماتے کہ میں نے سوچا کہ چلو یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں. آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جو پہلے آئیں وہ آگے بیٹھیں اور جو بعد میں آئیں وہ پیچھے بیٹھیں. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا, اور اس عنوان پر اتنی سخت روایت ہے کہ یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. اتنا سخت حکم ہے اس عنوان پر. یہ روایت ہم نے بچپن میں سنی, علماء نے بھی اس کو بیان کیا, میٹرک کے سلیبس کا بھی یہ حصہ تھی, لیکن ہماری آج بھی یہی پریکٹس ہے. 1:45 ہو گئے ہیں, پوری مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بری ہوتی ہے, اور اب علامہ صاحب خطبہ مکمل کر کے بس نماز کے لیے آنا ہی چاہتے ہیں کہ ایک شخص پیچھے سے پھلانگتا ہوا آتا ہے اور آ کر پہلی صف پہ بیٹھ جاتا ہے. جناب یہ کون صاحب ہوتے ہیں؟ جناب یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں. جناب یہ کون ہوتے ہیں؟ جناب یہ 5,000 روپے ماہانہ فنڈ جو دیتے ہیں. کس کی جرت ہے کہ وہ ہمیں اٹھا کر دکھائے؟ ہم 1 بجے آئیں یا ہم 2 بجے آئیں, ہم لوگوں کی تذلیل کرتے ہو لا کر اپنی چدراہٹ پہلی صف میں دکھانا چاہتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. کتنا سخت حکم ہے کہ اس شخص کو جہنم کے پل کے اوپر سے گزارا جائے گا. اور ایک اس کا مفہوم علماء نے یہ بھی بنایا کہ اس کا پل بنایا جائے گا اور لوگ اوپر سے گزر کے جائیں گے. کیوں؟
اس لیے کہ یہ دنیا میں لوگوں کی تذلیل کیا کرتا تھا. میں نے کہا لوگوں نے اسلام اختیار کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے حضور عزت دیا کرتے تھے. آج بھی آپ سب دعوت دین درس قرآن کا پیغام دینے والوں میں ہیں، تو ہمیں اسی روش کو، اسی انداز کو، اسی جو ہے وہ عمل کو اختیار کرنا ہوگا. جب تک ہم لوگوں کو عزت نہیں دیں گے تب تک لوگ جو ہے وہ اس طرف راغب نہیں ہوں گے. اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں. آپ کفار مکہ تاریخ عرب اٹھائیں کہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بات کرتے تھے، مختلف قسم کے پراپیگنڈے کرتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض وہ یہ بھی اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بھی آپ کی بات سنتے ہیں، ہم بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن پہلے اپنے پاس سے بلال کو اٹھاؤ، پہلے اپنے پاس سے صہیب کو اٹھائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں مکے کا غلام بیٹھے گا وہیں آ کے سردار بیٹھے گا. ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے، ان کو اٹھائیں، ہمارے لیے الگ سے مسند لگائیں، ہم پھر آپ کی بات سنتے ہیں. یہ وہ اعتراض تھا جو کیا کرتے تھے. ابھی میرے محبوب علیہ السلام نے جواب دینا تھا کہ رب کا پیغام آ گیا، محبوب کوئی آتا ہے تو آئے، کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، بلال آپ کے نیڑے لگ کے بیٹھے گا. بلال کو نہیں اٹھانا، صہیب کو نہیں اٹھانا. محبوب یہ غلام ہیں، یہ غریب ہیں، لیکن محبوب یہ تیرے پیار میں مچل رہے ہیں، یہ تیرے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات. مساوات کا جو درس دیا آخری خطبہ حجۃ الوداع اٹھائیں، واضح اعلان کر دیا لوگوں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر. کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا صرف ایک معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. ہمیں اس بات کو اپنی روحوں میں اتارنا چاہیے. یہ آپ شہر لاہور کی بات ہے. میں خود مسجد میں موجود تھا، رمضان المبارک میں ظہر کی نماز تھی، مسجد بھری ہوئی تھی لوگوں سے، صفیں بن چکی، اقامت کہی جا چکی. قاری صاحب نے رخ پیچھے کیا، ایک نوجوان جو پہلی صف میں کھڑا تھا اس کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں، حاجی صاحب کو آگے کر دیں. کیوں بھائی؟ حاجی صاحب نے پہلی صف میں نماز پڑھنی تھی، وہ ٹائم سے آتے. آپ کو کس نے اختیار دیا وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو کھڑا کرے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے. اللہ کے ہاں سب لوگ وہی معتبر ہیں جو اس کے حضور آئے. دیکھو سادہ سی بات ہے، میرے ڈرائنگ روم میں 4-6 لوگ بیٹھے ہیں، میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو اٹھائیں اور کسی کو بٹھائیں. کیا آپ گوارا کرتے ہیں آپ کے گھر آئے ہوئے مہمان کو کوئی تذلیل کے ساتھ پیچھے کر دے؟ ہماری عزت گوارا نہیں کرتی. بلکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کی تقاریب میں 2 لوگوں کا آپس کا اختلاف ہوتا ہے اور لوگ آپس میں الجھنے لگے تو میزبان آگے بڑھا اور اس نے کہا جناب یہ بھی ہمارے مہمان ہیں، یہ بھی ہمارے مہمان ہیں، آپ اپنا جھگڑا بعد میں کسی اور جگہ پہ کر لیجئے، اس وقت ہماری عزت کا مسئلہ ہے. میری عزت گوارا نہیں کرتی، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتے میرے بلائے ہوئے مہمان کی کوئی تذلیل کرے. یار جو پہلی صف میں آ کے بیٹھا وہ یوں ہی آ کے بیٹھے. اس کو رب کے نمائندے نے دعوت دی تھی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. وہ انوائٹڈ ون ہے، وہ بلایا ہوا ہے، وہ یوں تو نہیں آیا. اس کو عرش کے رحمان نے، دیکھو آواز تو سب کو دی گئی تھی لیکن چند خوش قسمت تھے کہ جن کے کانوں سے روحوں میں آواز اتر گئی اور وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے رب کی دہلیز پہ آ گئے. تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ بلائے ہوئے مہمان ہیں، ہمیں ان کو عزت دے. ہاں میرے جو ہے وہ انوائٹڈ پرسن کو، میرے بلائے ہوئے مہمان کو آپ عزت دیں گے، میری نگاہ میں آپ کی عزت بڑھے گی. آپ جو ہے وہ رتبہ دیں گے، میری نگاہ میں آپ کی عزت بڑھے گی. تو یار جو رب کے آئے ہوئے مہمان کو عزت دے گا وہ رب کو کتنا پیارا لگے گا. کاش ہم اس انداز میں بھی سوچنے کا مزاج پیدا کریں کہ یہ بھی تو ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھو جو یہ کہا گیا کہ کچا لہسن کھا کے جو ہے وہ کچی پیاز کھا کے آپ مسجد میں نہ آئیں. کیوں؟ پہلے گھر جائیں، مسواک کریں، منہ کو صاف کریں، پھر آپ آئیں. رب تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا کوئی مہمان آیا ہو اس کو کوئی منہ کی بو سے تکلیف کیوں پہنچائے. جو جمعے کو غسل مسنون ہے اس کی من جملہ جو ہے وہ برکات اور اس کے فوائد و ثمرات کے ساتھ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جمعہ کے دن لوگوں کا ہجوم ہوتا، زیادہ لوگ ہوتے. اس وقت ترغیباً کہا گیا تم غسل کر کے آؤ تاکہ تمہارے پسینے کی بو سے بھی دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے.
یار جو رب یہ گوارا نہیں کرتا، جس کے رسول یہ برداشت نہ کریں کہ پسینے کی یا منہ سے بو سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، جب کوئی ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کر دے، چونکہ یہ غریب شخص ہے، حاجی صاحب امیر ہوتے ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ رب کا قرب ملے گا؟ تو کاش ہم ان چیزوں کے اوپر غور کریں. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آئیں. اور میں کہتا ہوں اس دور کے اندر جتنے اختلافات، جتنی ٹینشن، جتنی پریشانیاں ہیں، گھر میں الگ مسائل ہیں، کاروبار کے الگ ٹینشنیں ہیں، دوستوں میں چھینا جھپٹی الگ لگی ہوئی ہے، نفرتوں کا دور، تو کوئی شخص یہاں کیا لینے آئے گا یار؟ وہ اپنے رب سے باتیں کرنے آیا، وہ اپنے رب سے اپنے دکھڑے سنانے آیا، وہ سکون قلب حاصل کرنے آیا. لیکن یہاں پر اگر کوئی اور لڑائی چل رہی ہے تو پھر مجھے بتائیں لوگ کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر. کاش، بلکہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے ایک حدیث کی تائید کے ساتھ کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں نماز کا، نماز پڑھ نہیں رہے، نماز کا جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ان کو اونچی آواز میں سلام بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز کا انتظار کر رہا ہے، فرمایا گویا کہ وہ خود نماز میں ہے، وہ اللہ سے کوئی ذکر کر رہا ہوگا، کوئی مشغول عمل ہے، اونچی آواز میں سلام بھی نہ کہیں تاکہ اس کی توجہ نہ بڑھ جائے. تو اور آ کر یہ بتانا کہ پتہ لگ جائے، کوئی پنکھا بند کر رہا ہوتا ہے، کوئی لائٹ چلا رہا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ مسجدوں کے اندر یہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا کہ پنکھا چلانا ہے کہ بند کرنا ہے. تو 20 سال ہو گیا میں کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھتے ہوئے، ایک شخص چلا لیتا تو دوسرا برداشت کر لے، چلو کوئی بات نہیں. اور اگر کسی نے بند کر دیا تو کوئی بات نہیں، ہم یہاں 6 دن رہنے تھوڑی آئے، 20 منٹ کی نماز ہے، تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کاش ہم اس انداز میں سوچنے کا مزاج پیدا کریں. بعض اوقات ہوتا ہے وہ شخص ایک بیٹھا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے بعد جب حق اسی کا بنتا ہے وہی آ کے بیٹھے، لیکن چلو کوئی دوسرا آ کے بیٹھ کے وہ برداشت کر لے، لیکن اسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے میں نے یہی نماز پڑھنی. اور ہم نے دیکھا بعض لوگ مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کاش ہم مسجد میں کسی دوسرے مومن بھائی کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جبکہ صحابہ کی تربیت حضور نے ایسی کی تھی کہ جب مہاجر صحابہ آئے، انہوں نے اپنی ذاتی زمینیں 2 حصوں میں بانٹ کے اپنے دوسرے مسلمان کو دے دی. اسلام تو یہ سکھانے کے لیے آیا تھا، اسلام تو یہ محبت دینے کے لیے آیا تھا. اور اگر کسی کو کوئی بات آپ نے سمجھانا بھی ہے، ہمیں تو مسجدوں میں لکھ کے لگانا پڑا اسی کی جو ہے وہ اس کی گرل کو کوئی بندہ ہاتھ نہ لگائے، اور اس پر بھی پہرا دینا پڑا کہ اس کو نہیں چھیڑنا. کاش ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ مسجد کے ماحول کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہیں، اتنا تقدس والا بنا دیتی ہیں کہ یہ ہماری پارٹیسپیشن ہے. ہم سب کو مسجد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کا حصہ ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رب کا گھر ہے، یہاں ہر شخص معتبر ہے. کیا پتہ اتنے معتبر لوگ جو رب کے بلائے ہوئے ہیں، میں کسی کو عزت، تقریب، محبت کی نگاہ سے دیکھوں تو رب کی نگاہ کرم میں بھی آ جاؤں اور اللہ مجھے بھی اپنا قرب عطا کر دے. تو یہ آداب ہیں جو مجالس کے اندر، محافل کے اندر، مساجد کے اندر ہمیں پیش نظر رہنے چاہیے، اور یہ دین کی خوبصورتی ہے جس کو ہمیں سکھایا گیا ہے. تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، تو وہ صحابی تھے، وہ تو آداب مجلس جانتے تھے، وہ تو حضور علیہ السلام کی طبیعت، ان کی نزاکت اور ان کی محفل کی نفاست اس کے آداب کو بجا لاتے تھے. فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو اندر تو بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، میں نے سوچا چلو یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں. فرماتے جب میں نیچے بیٹھنے ہی لگا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو گئی. حضور علیہ السلام نے جلدی جلدی اپنے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، جریر بن عبداللہ نیچے زمین پر نہ بیٹھنا، یہ چادر بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اللہ، کون سی چادر جس کے بارے رب فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر ہمیں یاد کرنے والے محبوب. جس چادر انور کے تذکرے رب قرآن میں کرے، میرے رسول آنے والے صحابی کے قدموں کے نیچے بچھا دے. ہے کسی خطیب کا حوصلہ، ہے کسی نقیب کا حوصلہ کہ اس طرح عزت عطا کرے کسی آنے والے کو؟ ہمارے ہاں تو یہ ہمیں خود اپنے بچپن کی بات یاد ہے، ہم کبھی آگے نہیں بیٹھے ڈر کے مارے کہ آگے بیٹھنے والے کو تو خطیب بھی رسوا کر دے، کہیں نقیب کوئی جو ہے وہ ہاتھ نہ اٹھانے پہ جو ہے وہ غصہ نہ کر جائے. اور کتنے لوگ ہیں جو بیچارے لیٹ آتے ہیں تو ان کو اسپیکر پہ یہ سننا پڑتا ہے کہ اب آپ چاول کھانے کے وقت آ گئے، اب لوگ لنگر لینے کے لیے، شاپر لینے کے لیے آ گئے. تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، لوگ چاول کھانے کے لیے نہیں آتے، لوگ سونے محمد کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، لوگ حضور کا دین سیکھنے آتے ہیں. چاول تو اور بڑی جہاں لوگ اشتہار لگا کے بیٹھے ہیں، لوگ نہیں پہنچتے، لیکن حضور کا پیار، محبوب کی باتیں، محبوب کا دین سیکھنے. تو صحابہ نے عرض کی کہ
حضور اگر آپ اجازت دیں تو آج رات ہم یہیں پر نہ ٹھہر جائیں. خیال یہ تھا کہ ہم جب یہاں قیام کریں گے تو صبح تازہ دم ہو کر آگے بڑھیں گے. چونکہ مسلسل جنگ و جدل، جہاد اور خیبر کا مارکا، صحابہ کی واپسی اور صحابہ تھکے ہوئے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ آرام کر لیں، لیکن کسی شخص کی ذمہ داری لگا دے کہ وہ آپ سب کو نماز کے لیے اٹھا دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی کہ حضور یہ سعادت میں حاصل کروں گا، میں سب کو صبح اٹھا دوں گا. اب صحابہ مطمئن ہو کے سو گئے کہ بلال سب کو اٹھا دیں گے، اور آپ جانتے ہیں جب بندہ تھکا ہو تو نیند پر اختیار نہیں ہوتا. تو اب ایک بندے کی ذمہ داری لگ گئی اور انہوں نے ڈیوٹی سنبھال لی. سب صحابہ مطمئن ہو کے سو گئے کہ بلال صبح سب کو اٹھا دیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں لیٹوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بھی آنکھ لگ جائے. چلو لیٹنا کیا ہے، میں محبوب علیہ السلام کے نیڑے مصلی بچھا کے نفل ادا کرتا ہوں. اور وہ نفل پڑھتے رہے. جب صبح کا سویرا طلوع ہونے کے قریب تھا اور نماز کا وقت نیڑے تھا تو تھکے تو یہ بھی تھے، تو خیال آیا کہ 2 لمحے کروٹ سیدھی کر لو. انہوں نے ٹیک لگائی اونٹ کی کوہان کے ساتھ اور وہیں آنکھ لگ گئی. اب جب صبح کا سویرا طلوع ہوا تو سب نے صحابہ کی نماز میں تاخیر ہو گئی. جب لوگ بیدار ہوئے تو ہر لمحہ جو ہے وہ ایک پریشانی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ فجر کی نماز اور سب لوگوں کی نماز میں تاخیر ہو گئی. دل دھڑک رہے ہیں. ہر کسی کی کیا کیفیت ہوگی؟ آج جو 5 وقت کا نمازی شخص ہے، اگر فجر میں تاخیر ہو جائے تو سارا دن بے چینی سے گزرتا ہے. اور میری اور آپ کی نماز کیا ہوگی؟ وہ تو اللہ کے رسول کے اصحاب کی نماز تھی. دل پریشان ہے اور فجر کی نماز. اچھا، ہر کسی کی پریشانی الگ تھی، لیکن جو کیفیت حضرت بلال پہ ہوگی اس کو کیا لفظوں میں کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کیونکہ سب کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی. اب حضرت بلال بھی اسی طرح کھڑے پریشان تھے. اتنے میں کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بلال، اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیمے سے انداز میں آگے بڑھے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضور فرمایا، بلال یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کسی کو بھی نماز کے لیے نہیں اٹھایا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جی، جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے بلال کو بھی سلا دیا. میرے حضور غصہ نہیں کرتے، جھڑکی نہیں دیتے، برا بلا نہیں کہتے، بلکہ حضور آگے سے مسکراتے ہیں اور حضور فرماتے بلال پھر اٹھیے نا، آپ ہی اذان دیں گے تو ہم نماز ادا کریں گے. اللہ اکبر. لاؤ تو صحیح کوئی ایسی مثال. ایک لمحے کے لیے ہم اپنی مساجد کا ذرا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ایک دن 1 منٹ یا 2 منٹ اذان لیٹ ہو جائے یا جماعت لیٹ ہو جائے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ میں نہیں کہتا نماز وقت پر ہی ہونی چاہیے، جماعت بھی وقت پر ہونی چاہیے، بلکہ میرے استاذ المکرم تو جب کسی شخص کو اس منصب کے لیے بھیجا کرتے تو آپ 2 نصیحتیں ضرور فرماتے. بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. آپ فرمایا کرتے کہ بیٹا، ایک تو اپنے کام میں کوتاہی نہ کرنا اور دوسرا دوسروں کے کام میں دخل اندازی نہ کرنا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کسی عروج سے نہیں روک سکتے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ من حیث القوم یہ ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں ہوتا، پورے پنڈ کی خبر ہمیں ہوتی. وہ خطیب سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے مؤذن ٹھیک نہیں، مؤذن یہ کرتا ہے. مؤذن سے پوچھیں وہ کہتا ہے مسجد والے صفائی والا ٹھیک نہیں، صفائی والے سے پوچھیں وہ کہتا ہے انتظامیہ والے ٹھیک نہیں. سب کو دوسروں کا پتہ، اپنا پتہ ہی کوئی نہیں کہ مجھے کس کام کے لیے رکھا ہوا. کاش ہم سب اپنا کام کرنے کا مزاج پیدا کر لیں. قرآن نے بھی کہا قو انفسکم واہلیکم نار، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو. سب سے پہلے میں، قرآن یہ مجھے کہتا ہے میں نے اپنی آخرت سیٹ کرنی ہے. سب سے پہلے میں اپنا دیکھوں میں کہاں پہ کھڑا ہوں. تو فرمایا بیٹا، ایک تو اپنے کام میں کوتاہی نہ کرنا اور دوسرا کسی دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہ کرنا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عروج پر پہنچنے سے روک نہیں سکتی. اور دوسرا آپ فرمایا کرتے کہ بیٹا، اگر ایک تاجر بھرے بازار سے دکان بند کر کے 5 منٹ پہلے آ کے مسجد میں سنتیں ادا کر سکتا ہے تو بیٹا آپ کی تو ذمہ داری ہے، آپ کو کم از کم مسجد میں 10 منٹ پہلے بیٹھنا چاہیے. تو نماز بھی وقت پر ہونی چاہیے، اذان بھی وقت پر ہی ہونی چاہیے. لیکن حضور والا، جس شخص نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے.
کوئی کمپیوٹرائزڈ سسٹم تو نہیں ہے 5:45 ہو تو اسپیکر آن ہو جائے پورے ٹائم پہ اذان ہو جائے. کبھی کو سال میں 1-2 بار اس سے بھی بھول چک ہو سکتی ہے, کبھی وہ بھی لیٹ اور تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے رویے, ہمارے انداز کیا ہوتے ہیں. کاش کہ ہم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس وقت ہمارے معاشرے میں بلڈ پریشر, ڈپریشن, شوگر, نہ جانے کون کون سے مرض بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج نہیں رکھتے. دیکھو 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا, غلطیاں کوتاہیاں کسی سے بھی ہو سکتی, لیکن اس غلطی پر اتنا خود کو منتقم بنا لینا کہ ہم انتقام کی آگ میں جلتے رہتے. جو کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں, میں معاف نہیں کروں گا, وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا, در حقیقت خود کو جو ہے وہ غصے کی آگ میں جلاتا ہے, اور پھر کبھی بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے اور کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اور پھر بعض لوگوں نے اس غصے کے بہت سارے جواز بھی بنائے ہوتے ہیں. وہ میرے ایک دوست ہیں تو وہ ذرا غصہ جلدی کر جاتے ہیں, تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ درس قرآن پہ بھی جاتے ہیں تو کبھی ان کو بتائیے گا. یہ بالکل نیچے آتے ہی نہیں, کبھی انہوں نے برداشت کیا ہی نہیں, اور بعض اوقات ان کے اس رویے کی وجہ سے فیملی میں پریشانی بنتی ہے, کبھی دوستوں میں مسائل ہو جاتے ہیں. تو کبھی ان کو یہ بتائیے گا کہ کچھ چیزیں برداشت نہیں کرنا پڑتی. تو خیر ایک دن ہم ساتھ تھے تو میں نے موقع جان کر کسی موضوع سے بات چلی تو میں نے کہا کہ بہر کیف ہمیں کچھ برداشت کرنا چاہیے معاملات میں, اور درگزر کر دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. تو وہ کہنے لگے اصل میں عبداللہ بھائی میرا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ تو وہ کہتے کہ جب کوئی میرے سے غلط بات کرتا ہے نا, بس پھر میرے سے برداشت نہیں ہوتا. جیسے کوئی غلط بیانی کرے, کوئی جھوٹ بولے, بات غلط ہو تو پھر میرے سے برداشت ہوتا ہی نہیں. تو میں نے تھوڑا سا مسکرا کے کہا کہ محترم غلط بات ہی برداشت کرنے والی ہوتی ہے, جو صحیح بات ہوتی ہے تو قبول کرنے والی ہوتی ہے. یہ مجھے نوجوانوں نے پھول پیش کیے, میں کہوں میں آپ کے پھول برداشت کر رہا ہوں, تو مجھے کوئی بیوقوف کہے گا بھائی صاحب یہ پھول تو قبول کیے جاتے ہیں, یہ تو شکریہ کیا جاتا ہے, شکریہ ادا کرنا ہے, پھول تو قبول کیے جاتے ہیں. کانٹے کوئی دے تو پتہ لگتا ہے صاحب میں برداشت بھی ہے یا کہ نہیں. پھول تو قبول کیے جاتے ہیں. میں گفتگو کروں آپ کو اچھی لگے اور آپ کہیں واہ واہ کمال ہو گیا, سبحان اللہ بڑا مزہ آیا, تو میں کہوں میں برداشت کر رہا ہوں, تو تعریف تو قبول کی جاتی ہے, تعریف تو سب کو اچھی لگتی ہے. تنقید کے وقت پتہ لگے گا کہ انسان میں برداشت ہے. وہ تھرمامیٹر لگاتے ہیں تو بخار چیک ہوتا نا, تو تنقید سے, ناروا سلوک سے, جو ہم سوچ رہے تھے شخص ویسا نہیں نکلا, اسی وقت تو پتہ لگے گا کہ وہ تو نہیں نکلا, اس نے تو غلط بیانی کر دی اور آپ کو پتہ بھی لگ گیا. پھر پتہ لگے گا آپ میں برداشت ہے کہ نہیں. تو برداشت کا پتہ ہی غلط بیانی سے لگتا ہے, بات کا جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آگے سے کچھ اور نکل آیا, تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ انسان میں برداشت ہے بھی کہ نہیں. حضور علیہ السلام کی دہلیز پر ایک شخص حاضر خدمت ہوا, بات مکمل کر دوں. آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دے. تو حضور میں صاحب غصہ نہ کیا کرو. سائل اٹھ کر دوسری طرف آیا, حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. حضور میں صاحب غصہ نہ کیا کرو. سائل اٹھ کر تیسری طرف آیا, حضور مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے. حضور میں صاحب غصہ نہ کیا کرو. صحابہ فرماتے ہیں وہ پوچھتا رہا, حضور یہی کہتے رہے غصہ نہ کرنا, غصہ نہ کرنا, غصہ نہ کرنا. اللہ اکبر. ایک انداز اگر سیکھ لیا جائے, دیکھو ساری چیزیں وہ کیا, حضرت مجدد علیہ الثانی علیہ الرحمہ کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے آ کر کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دے. تو کہا بیٹا 2 لفظی نصیحت ہے, ایک تو خدا نہ بننا اور دوسرا رسول بننے کی کوشش نہ کرنا. اس نے کہا حضرت کوئی خدا بننے کا بھی سوچ سکتا ہے بھلا؟ کہا نہیں بیٹا یہ 2 لفظی نصیحت. کہا ذرا مجھے کچھ تفصیل بتا دیں, میرے لیے یہ بات معمہ حیرت ہے کہ بھلا انسان ہو کے خدا بننے کی کوشش کیسے کرے گا. تو کہا بیٹا خدا بننے کا مطلب یہ ہے, یہ صرف شان رب کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اس کے برعکس کبھی نہیں ہو سکتا, وہ رب ہے. اور بندہ جو ہے کبھی چاہتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے اور کبھی چاہتا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا, اسی لیے بندہ ہوتا ہے. تو کبھی ہماری مرضی کے مطابق ہوگا, کبھی موافق ہوگا, کبھی ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ نہیں ہوگا. اور جب مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر اس وقت برداشت کیا جائے, اس تبدیلی کو, ان حالات کو قبول کر لیا جائے. اس میں راحت ہے, اس میں سکون ہے. وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے ارادوں کے بدلنے سے اپنے رب کی پہچان کی ہے. کچھ میرے ارادے ہیں, کچھ اس کے فیصلے ہیں. کبھی وہ میرے مطابقت میں فیصلے نکلتے ہیں اور کبھی بدل جاتے ہیں.
اور کبھی میں کچھ چاہتا ہوں اور ہوتا کچھ ہے. مجھے پتہ لگ گیا میں بندہ ہوں اور وہ رحمان ہے, وہ رب ہے, اس کی مرضی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پہ قادر ہے. کن فیکون, کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے, بس یہ اسی کی شان ہے. اور دوسرا کہا کہ بیٹا رسول نہ بننا, تو کہا حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا, یہ صرف رسول اللہ کی شان ہے, جو ان کی بات کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس سے نیچے کسی کی یہ شان نہیں اس کی بات کا انکار کیا جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کوئی شخص ہماری بات کا انکار کرے تو ہم اس کو بھی معاف نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری ایک رائے ہے. دیکھو میں پرسوں کسی جگہ پہ بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ میں جس ماحول میں پلا بڑھا, کچھ اساتذہ سے سیکھا, کچھ معاشرے سے سیکھا, کچھ میں نے جو ہے وہ خاندان سے سیکھا, کچھ بڑوں سے سیکھا, یہ سارا میرا ایک نظریہ ڈیولپ ہو گیا نا, اور ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں. تو جس طرح میں سمجھتا ہوں میری رائے معتبر ہے, تو جس سورس سے میں نے چیزیں حاصل کی ہیں, تو جو میرے مد مقابل سامنے شخص اپنی رائے پیش کر اس کے پاس بھی تو یہ چیزیں, کچھ اس نے اپنے اساتذہ سے سیکھا, کچھ اپنے بہن بھائیوں سے, فیملی سے, خاندان سے, معاشرے سے, رسم و رواج. یہ کیسی عجیب بات ہے, میرے بھی وہی سورس ہیں, اس کے بھی وہی سورس ہیں, نہ وہی میرے پہ نازل نہ اس پہ نازل, تو فیصلہ کیسے ہو؟ تو یہ صرف رائے ہے. ہاں جہاں وہی کی بات آ گئی وہاں نہ میری رائے نہ اس کی رائے, وہاں تو حضور کی بات ہے, وہاں تو رب کی بات ہے. تو اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں, اور وہ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ رائے ٹھیک نکلتی ہے اور فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری, یہ تو بائی چانس ایسا ہوا. تو اس لیے ہمیں رائے کا احترام کر لینا چاہیے. تو میرے پاس بھی جو بات ہے وہ بھی, تو اگر ہم یہ قبول کر لیں تو پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں. اور میں آخری بات سے بات مکمل کروں, اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے اندر برداشت پیدا ہو جائے اور میں لوگوں کی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر لوں, تو 2 لفظی نصیحت میرے محبوب علیہ السلام کی سن لیجئے. آقا کریم علیہ السلام بازار کی گلی سے گزر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور سخت لہجے میں اسے بات کر رہا. میرے محبوب علیہ السلام نے صرف اتنی نصیحت کی کہ صاحب خیال کرنا, جتنی طاقت تم اس غلام پہ رکھتے ہو اس سے زیادہ طاقت عرش کا رحمان تمہارے اوپر رکھتا ہے. تم بھی کسی بارگاہ میں جواب دے ہو تو ایک موقع تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے. تم اگر کسی کو گنجائش نہیں دے رہے, بالکل جو ہے وہ پوچھنا چاہیے. میں نہیں کہتا, ظاہر ادارے ہیں, نظام ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اگر آپ پوچھنا چھوڑ دیں گے تو پھر تو نظام چلے گا نہیں. ظاہر بات آپ کے نیچے کچھ لوگ ہیں, ان سے کام لینا ہے, پوچھنا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ذمہ داری کام پوچھنے تک ہو, کسی کو رسوا کرنے تک نہ ہو, کسی کی عزت نفس کو پامال کرنے تک نہ ہو. بعض اوقات ہم اپنی ذاتی لڑائی اس کام کے سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے نفس کی خواہش درمیان میں ہوتی, کام کو پوچھنا تھا. وہ بعض کا تو کہتا ہے جی سپروائزر ہوں میں, تو جناب آپ سپروائزر ہیں, آپ کے اوپر بھی مینیجر ہے. ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے 8-10 لوگوں کی اتنی زیادہ ایک شخص نے جو ہے وہ کلاس لی اور اتنے سخت لفظ کہہ دیے, لیکن جب وہ باہر نکلے تو وہ مسکرا رہے تھے. تو میں نے کہا یار اس نے تو آپ کو رسوا کر دیا. میں تو کہتا تھا آپ باہر نکل کے پتہ نہیں کیا کریں. تو جو قوم کا حال ہے وہ ہنسے اور کہنے لگے یہ ہمارے پاس ڈیٹا آگے آگے ہمارے نیچے ہیں تو ہم نے پورا ادھر دے دینا ہے, تو جس بھاؤ ملا ہے اسی بھاؤ میں آگے دے دینا. تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر اس طرح تربیت نہیں ہوتی, کام نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں یہ جس طرح ملا ہے تو انشاءاللہ آگے بندے انہوں نے دیے ہوئے ہیں تو ہم نے اس طرح آگے دے دینا ہے, ان کے آگے پھر اس طرح, اور پوری قوم اسی دینے لگی ہے. کاش ہم کام پہ فوکس کریں, ہم کسی وقت معاف کر دیں, کسی وقت رجوع کر لیں, تو پھر جو ہے وہ ہمارے اندر برداشت کا نور پیدا ہو. اور اس وقت جو اصل معاشرے کے بڑے جو ہے وہ پریشانیاں ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم معاف کرنے کا مزاج بھول چکے ہیں. معاف کر دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں, سلو کر لینے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں. عزت جھک جانے سے ملتی ہے, عزت رجوع کر لینے سے ملتی ہے. آئیے لوگوں کو عزت دیجئے, محبت دیجئے, پیار دیجئے. میں یہ نہیں کہتا آپ پورے شہر میں پھول بانٹ دیجئے, شاید یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. میرا یہ بھی تقاضا نہیں کہ آپ سارے کانٹے اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈال لیں, سارے دکھ اپنے پاس رکھ لیں, شاید یہ بھی مشکل ہوگا, آپ بہت سارے دکھ نہیں مٹا سکیں گے. لیکن میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ بہت سارے پھول نہیں بانٹ سکتے تو کم از کم کسی کی راہوں میں کانٹے نہ کھڑے کیجیے. اگر آپ کسی کے دکھ اپنی جھولی میں نہیں ڈال سکتے, کسی کو بہت ساری خوشیاں نہیں پہنچا سکتے, تو کسی کی تکلیف اور اذیت کا سبب نہ بنیے. کسی کو حوصلہ افزائی سے نواز نہیں سکتے تو کم از کم کسی کی پہلے سے موجود امیدوں کو نہ توڑیے.
آئیے امید کا چراغ لے کر محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، الفت بانٹیے، سلو کر لینے کی کوشش کیجیے۔ اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہوں یا کہ آپ کے کولیگ ہوں یا آپ کے ورکرز ہوں، ان کے ساتھ الفت کا، محبت کا، پیار کا رشتہ قائم رہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ اہل سرگودا کی خوش قسمتی کے ادارۃ المصطفیٰ کے مرکزی دوست قبلہ علامہ مولانا محمد کاشف رضا مصطفی صاحب آپ کے پاس یہاں شہر سرگودا میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف مقامات پر ماہانہ دروس قرآن مجید کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ ہر انگریزی ماہ کے دوسرے جمعۃ المبارک کو مغرب تا عشاء اسی مسجد میں ماہانہ درس قرآن مجید ہوتا ہے۔ انہی جذبوں کے ساتھ اور شوق و فراوانی کے ساتھ یہ کرنے کا کام ہے۔ وہ میرے استاذ المکرم جب ہم دعوت دیا کرتے تھے درس قرآن کی، تو ایک دن ہم نے کہا کہ ہم اتنے کارڈ بانٹتے ہیں، اس وقت وہ 300 روپے میں شاید وہ 1000 کارڈ چھوٹا چھپ جاتا تھا، تو اتنے جو ہے وہ اشتہار لگاتے ہیں، لیکن جب شام کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ 200-300 ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں اتنا قیمتی وقت ہے آپ کا، تو آپ ایک دن فرمانے لگے کہ 2 باتیں یاد رکھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ آئیں، وہ سنیں، ان کا بھلا ہو، یہ ایک کام ہے اور یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ لیکن اگر لوگ نہ بھی آئیں تو جس شخص نے چراغ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، یہ چراغ کا فیض ہوتا ہے کہ اس کو روشنی بھی نظر آتی ہے، اس کو منزل بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ قرآن کا چراغ ہے۔ دعوت دینے والوں کو کہوں گا لوگ آئیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، لوگ سنیں، عمل کا جذبہ پیدا ہو، یہ بھی بڑی اچھی بات اور یہی مقصود بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، بعض کا دل ٹوٹتا ہے، بندہ کہتا ہے یار ہم تو اتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور لوگ جو ہے 50 آتے ہیں، 100 آتے ہیں، تو لوگوں کی تعداد سے غرض نہیں۔ اگر چراغ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے اور آپ گلی گلی قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، کسی کو رستہ مل جائے یہ اس کا بھلا، لیکن ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں کسی شخص نے قرآن کا چراغ پکڑا دیا اور اس کی روشنی کسی کو فائدہ ضرور پہنچائے۔ اللہ نے قرآن میں خود اپنے رسول سے فرمایا کہ محبوب آپ نصیحت کرتے جائیں، نصیحت والا فائدہ اٹھا لے تو اٹھا لے، جو سنے گا اس کا فائدہ ہو جائے، لیکن نہیں تو جس نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہے تو اس کو چراغ بھی روشنی دے گا، اس کو منزل بھی دکھائی دے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے کندھوں پر بھی یہ بوجھ نہیں رکھا، فرمایا کہ ہر پیغمبر جب دین کی تبلیغ کر لیتے آخری جملہ ان کا یہ ہوتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اور ہمارے ذمے تو صرف مالک کا پیغام پہنچانا تھا، ہم نے وہ کام کر لیا، باقی کانوں سے روحوں تک پہنچانا عمل کے جذبے یہ اللہ کے کرم پر ہیں۔ اور جب ہم اخلاص سے دعوت دیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ روشنیاں پھیلیں گی۔ بعض اوقات بندہ جو ہے کام کرتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ انقلاب کہاں پر ہے جو آیا نہیں ابھی تک، تو بندہ جلدی حساب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ملا کیا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ جلدی فیصلوں پر جلدی حساب ہوتا ہے، تو بڑی منزل کے مسافر حساب و کتاب سے آزاد ہوتے ہیں، وہ آگے درد ہے اور اس کو شفا نہیں مل رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد پلاؤ، اللہ نے شہد میں شفا رکھی۔ وہ اٹھے اور جا کر شہد پلایا اور پھر واپس آ گئے۔ عرض کی حضور کے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا، حضور میں شہد پلاؤ، اللہ نے شہد میں شفا رکھی۔ وہ گئے اور جا کے شہد پلایا، پھر واپس پلٹ آئے، عرض کی حضور شفا نہیں، حضور میں شہد پلاؤ، اللہ نے شہد میں شفا رکھی۔ وہ صحابی گئے، جا کے شہد پلایا، جب واپس آئے تو لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور کہا کہ حضور اللہ نے شفا عطا کر دی۔ تو میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے جتنی مقدار میں اس وقت شہد چاہیے تھا، اگر وہ پہلی مرتبہ پلا دیتے اسی وقت شفا ہو جاتی، لیکن 3 باریوں میں وہ پورا ہوا تو شفا نصیب ہوگی۔ فرماتے بیٹا انقلاب جب بھی آئے گا قرآن مجید سے آئے گا، تم قرآن کا درس دو، لگے کہ ابھی بیماریاں گناہوں کی ختم نہیں، اور مقدار بڑھا دو، اور مقدار بڑھا دو، اور مقدار بڑھا دو، جب مقدار پوری ہوگی اللہ نے چاہا ہر طرف شفا ہی شفا ہوگی۔ تو ہمیں ابھی تک یہ کام کرنا ہے اور یہ مستقل بنیادوں پر نسلوں کے سنوارنے کا کام ہے۔ تو میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں ہر انگریزی ماہ کا